ابھی ایک تاریخ آنے والی ہے، وہ تاریخ 15 اگست کی تاریخ۔ 15 اگست میں پورے ہندوستان میں ایک تہوار منایا جاتا ہے، وہ تہوار خوشی کا تہوار ہے، وہ تہوار سارے لوگ مل کر مناتے ہیں، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب لوگ مناتے ہیں۔ کیوں؟ 200 سال تک انگریزوں نے ہمارے دیش پر حکومت کیا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا، اور ایسا بھگایا کہ دوبارہ وہ لوٹ کر واپس نہ آیا؟ وہ ہمارے مجاہدین آزادی، وہ ہمارے مجاہدین آزادی، ہمارے اکابرین ملت، بزرگان دین اور ہمارے مہاتما اور بڑے بڑے لوگوں نے مل کر ہمارے دیش کی آزادی میں وہ قربانیاں پیش کی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمارے دیش کے آزاد کرانے میں کہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک جگہ آئے، سبوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا، ہاتھ اونچا کر کے، اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور ان کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب اتنا کچھ ہوا تب ہمیں ایک تاریخ ملی، جس تاریخ کا نام ہے 15 اگست۔ دیش آزاد ہوا تھا 15 اگست 1947 کو، لیکن یہ 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی یہ تاریخ آئے گی، ہندوستان کے چپا چپا پر، ہندوستان کے کونے کونے پر، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہندوستان کا ہر بچہ مسکرائے گا اور خوشی میں جھوم کر کہے گا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، سید اشفاق اللہ خان، میر حمید اور دیگر بڑے بڑے بزرگوں نے مل کر وہ قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں پیش کی ہے کہ صدیوں تک اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج بھی ہم لوگ غلام ہوتے، لیکن الحمدللہ ان لوگوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہے، ایسی قربانیاں پیش کی ہے جس قربانی کی مثال دنیا کی تاریخ میں اور نہیں ملتی ہے۔ ہر لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے، سبوں نے ایک ہی نعرہ دیا، ہندوستان ہمارا تھا، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا رہے گا، سب کچھ ہم دے سکتے ہیں، ہم اپنے دیش سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیش کی مثال اس مالی کی اس باغ کی طرح ہے جس میں ہر طرح کے پھول ہے، گیندا کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، سورج مکھی کا پھول ہے، اور اسی طریقے سے گلاب کا پھول ہے، ہر طرح کے پھول اور ہر طرح کی خوشبو۔ یہی مثال ہندوستان کی ہے، ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، بودھ بھی ہے، جین بھی ہے، سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور سب کی عبادت کرنے کا طریقے الگ الگ ہے۔ مسلم نماز پڑھتے ہیں، ہندو پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنے مندروں میں، اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ بہتر طریقے سے عبادات کرتے ہیں۔ یہی تو ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے، یہی تو ہمارے دیش کی ایک خوبصورتی ہے، ایک محبت کی بات یہی ہے۔ جب کسی مسلم کے یہاں شادی ہو، ہندو بھائی شادی میں پہنچ جاتے ہیں، کہ ہندو بھائی کی یہاں شادی ہوتی ہے، تمہارے مسلم بھائی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ محبت، یہ قرابت، یہ الفت ہی بتاتی ہے کہ ہمارے دیش کی مٹی میں ہی محبت ہے، ہمارے دیش کی مٹی میں ہی ارجا ہے، ہمارے دیش کی مٹی میں محبت بستی ہے۔ ہم نفرت کو گلے نہیں لگاتے، ہم محبت کو گلے لگاتے ہیں۔ آئیے 15 اگست کی تاریخ آ رہی ہے، سارے لوگوں کے چہروں پر خوشحالی ہوگی اور جن گن من ادینایک جے ہے،
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ बच्चे कह रहे होंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे, सारे लोगों पर खुशी की मुस्कुराहट होगी, इसीलिए कि हमारे देश में दो ही त्योहार है जो राष्ट्रीय त्योहार है, एक है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी। 15 अगस्त की वो तारीख है, इस तारीख को हमें आज़ादी जैसे खुशहाली मिली, और 26 जनवरी की वो तारीख है, इस तारीख में हमें ये बताया गया कि अपने देश में कैसे रहना है। यानी यहाँ पर एक संविधान, एक कानून लागू हुआ, जिस कानून को हर हिंदुस्तानी फॉलो करता है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह अपने देश में अमन और शांति कायम फरमा। अल्लाह अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।